کتنا ضروری ہے اس بات کا کانفیڈنس رکھنا اپنی زندگی میں کہ اگر ہم دین کو فالو کر رہے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. مجھے جب بھی کسی ینگسٹر نے آ کے کہا ہے وہ میرے دین کی وجہ سے نا مجھے مثلا جاب نہیں مل رہی یا کوئی آگے کوئی پروگریسو کام ہے وہ نہیں مل رہا، تو میں ان کو صاف بتاتی ہوں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. نہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ مجھے بتاتا ہے اور نہ ہی دین بتاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی خاطر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اکنالج نہیں کیا. ہاں وہ امتحان ضرور آئیں گے، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. میم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ابایا لے رہے ہیں، آپ کور کر رہے ہیں اور آپ ایسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جس میں وہ ریکوائرمنٹس ہے بھی نہیں. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں ان کو سب کو بتاتی ہوں اگر ابائے کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے مجھے کہیں نہیں بلایا یا کوئی اکنالجمنٹ نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کسی بڑی مشکل سے بچا رہے ہیں. اور دوسری بات، اگر میں کمپیٹنٹ ہوں، میرے باقی چیزیں کمپلیٹ ہیں اور میں کام درست کرتی ہوں، ہو نہیں سکتا کہ لوگ نہ بلائیں. بس میرا تو خیال ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے رزق رکھا ہے بالکل اور وہ آپ کو مل کے رہے گا. وہ جس مل کے مرضی رہے گا. جاب اوڑھو نہیں اوڑھو، داڑھی رکھو نہیں رکھو، جو اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا، وہ نہیں آپ کا کہیں پہ بھی جانے والا. تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. ورس نمبر 51 پہ آ رہے ہیں. انما کانا قول المومنین، بے شک ہے قول مومنوں کا جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے. اب یہاں پہ بھی دعو آ رہا ہے، اذا دعو الی اللہ و رسولہ. ایک اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتا دیا وہ لوگ جن کو بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف، وہ کیا بہانے بازی کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا مسئلے ہیں اور کیا ریلکٹنس ہے، کیا کتنا وہ دین کو بوجھ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ بات کی جا رہی ہے مومنین کی، اللہ کے مومن بندوں کی، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے. اَن يَقُولُوا، وہ کہتے ہیں سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہی لوگ جو ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. یعنی ایسے لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں، یہ تاکیدی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا حکم سنتے ہیں اس کو فوراً مان لیتے ہیں، آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے. ان کے لیے فلاح کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ سے ناپسندیدہ چیز کو دور کر لیں اور جو پسندیدہ چیز ہے اس کو حاصل کر لیں. الٹیمیٹ سکسیس کہتے ہیں نا اس کو. اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کو بہت سے ایسے کام چھوڑنے پڑیں گے جو آپ کو جنت سے دور کر رہے ہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. آپ کو کانشیس ایفرٹ زندگی میں کرنی پڑے گی. ہم صرف وشفل تھنکنگ پہ نہیں بیٹھے رہ سکتے اللہ معاف کر دے گا اس وقت دیکھ لیں گے، ابھی نہیں میں سوچ سکتی. زندگی میں آپ کو سوچنا پڑے گا. اب تو انگریز بھی مائنڈ فلنس سکھاتے ہیں، ہیئر اینڈ ناؤ سکھاتے ہیں، ہم اسی کو اپلائی کر دیں کہ مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں ابھی جو فیصلہ کر رہی ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے، جنت تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کام کرنا ہوگا، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ٹھیک ہے، مثلاً یہ کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں، ہائے ماشاءاللہ بڑی تہجد گزار ہے، کیا وہ اگر حجاب نہیں کرتی. ٹھیک ہے تہجد کا اس کو اپنا بینیفٹ ہوگا لیکن حجاب نہ کرنے کے نمبر تو کٹ گئے، اوور آل رزلٹ تو افیکٹ ہو گیا، جی پی اے تو لو ہو گیا. پھر کیا ہوگا؟ ایک انسان دل کا بہت اچھا ہے، بہت زیادہ لوگوں میں خیر کا کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو نمبر تو کٹ گئے، جنت کی کنجی تو گئی. اب کیا ہوگا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں بیمار بھی انسان ہوتا ہے نا، جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میڈیسن بھی لو اور پرہیز بھی کرو. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو دیکھ کے بھی کہ بس جی ایویں وہ جنت میں چلا جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں، جو ایسی حدیث ہے نا، وہ فلاں نے ایک کتے کو پانی پلایا تو چلو جی اب میں ڈاگ شیلٹر ہوم کھول لوں. اچھی بات ہے اگر آپ جانوروں کا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ہولسٹک اپروچ نہیں ہوگی. ہولسٹک اپروچ یہ کہ ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا. اور یہاں پہ سمینا و عطانا کا ہے. ہمارا رویہ جو ہوتا ہے زیادہ تر ایسے معاملات میں کیا ہو جاتا ہے، ہم سمینا اور پھر ہم بس فضول ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. پھر کیا آ گیا ورس نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یخش اللہ، اور وہ ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقِ، اور وہ تقویٰ کرے گا اللہ کا. اللہ کی خشیت بھی آئی
اور اللہ کا تقویٰ بھی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا ان آیات میں ہم نوٹس کریں گے بار بار اللہ رسول کی اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت. یہ نور آپ کے اندر جا ہی نہیں سکتا. سورہ نور کو آپ ایبزارب کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ رسول کی بات ماننی. نہیں تو پھر یہ باتیں ایک ہائپ ہوگی، میں نے سورہ نور پڑھ لی، میں نے جرنی ٹو ماڈسٹی کر لیا، لیکن میں وہیں کے وہیں کھڑی ہوئی ہوں، مجھے اور اس سے آگے کوئی بات جو ہے اس نے امپیکٹ نہیں کیا یا سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ اللہ کی خشیت کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا. اللہ کی خشیت، خشیت کیا ہوتی ہے؟ جو علم کے ساتھ آتی ہے. جب آپ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کیا ہے اور اللہ کے ان ناموں کو جاننے سے میرا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے. اور یخش اللہ، اور جو تقویٰ کرے گا اللہ کا، اللہ کو پھر کانشیسلی اپنی زندگی میں یاد رکھے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیں اس سے پچھلی آیت میں کیا آیا تھا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے ہیں. اور یہاں پہ فائزون، وہ الٹیمیٹ سکسیس. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے؟ کہ آپ جنت میں داخل ہوں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. ایسے لوگ جو ہیں وہی الٹیمیٹ سکسیس والے ہیں. تو یہاں پہ اطاعت کے ساتھ ساتھ ایک تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور خوف جو ہوتا ہے نا، یہ ایک عام چیز ہوتی ہے جس میں تعظیم نہیں ہوتی ہے، لیکن خوف جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے. یہ کوئی تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے، ڈر کی اللہ کی بات کی جا رہی ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ ایک بچے کو ہم پیار سے بار بار کہتے ہیں، نہیں سنتا، پھر آنکھیں دکھاتے ہیں یا کچھ چیزیں ڈراتے ہیں تو وہ فٹافٹ اٹھ کے سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ جو ہے الٹ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں اور لوگوں کا پریشر ہمارے پر اتنا ہے کہ ہم اللہ کی نہ خشیت ہے نہ ہمارا تقویٰ ہے. تو پھر وہی کامیابی جو ہونی چاہیے وہ بھی پھر ہمارے اندر نہیں آتی. اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ تم مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. بالکل، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. سورہ البقرہ میں آ رہا ہے. آیت نمبر 53 آ رہی ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی. کون قسمیں زیادہ کھاتا ہے؟ پھر وہی جس کے دل میں چور ہوتا ہے، جس کے دل میں خرابی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر قسمیں کھا کھا کے آئی سویئر. وہ جو ہوتا ہے نا کام چور ہے، وہی قسمیں کھا کھا کے بتا رہا ہے، باتیں کر کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں آئی سویئر ایسے نہیں ہے. تو کیا گیا کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی. البتہ اگر حکم دیا آپ نے انہیں، البتہ وہ ضرور نکلیں گے. آپ کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ. قُل لَا تُقْسِمُوا، اطاعت تو جانی پہچانی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. بہت ہی اسٹرانگ پاورفل طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کر کے دکھاؤ. وہ ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، بات بات پہ قرآن اٹھا کے لے آتے ہیں کہ قسمیں، کہ تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بات ہی صحیح کریں. قسم وہی کھاتا ہے جس کے دل میں چور ہوگا. انہوں نے کام ہی نہ کیا ہوتا، اس کی کمی کو وہ ایسی باتوں سے پھر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو ایسی چیزوں کا خیال ہی نہیں آتا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ سمینا اطعنا کرنا ہے. اور جنہوں نے قسمیں کھانی انہوں نے کرنا ہے سمینا وقلنا، بس بولتے جائیں گے، قسمیں کھاتے جائیں گے، باتیں کرتے جائیں گے، لیکن کوئی بھی چیز اپنی ٹھیک نہیں کریں گے. قل، آیت نمبر 54، کہہ دیجئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر دوبارہ سے وہ ری انفورسر، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو بے شک اس رسول پر ہے جو بوجھ وہ ڈالا گیا اور تم پر ہے جو بوجھ ڈالے گئے تم. اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تم ہدایت پالو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. بہت اگین آج کی آیات جو ہے نا بہت ہی پاورفل ہیں، یعنی اتنی میننگ فل ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اس طریقے سے سورہ نور میں رکھا ہے. جو احکامات ہم پڑھے تھے اور آگے بھی ہم پڑھیں گے، ان کے درمیان میں رکھا ہے کہ اگر تم کنسیپچولی ساؤنڈ نہیں ہو، اگر تم ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں ہو، اگر تم اپنے کاموں کو ٹھیک طرح سے لے کے نہیں چل رہے ہو، بھول جاؤ کہ تم کبھی بھی حیا کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ سکتے ہو. تو یہاں پہ ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے تحمل اور بڑے پیشنس کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سمجھیں. اس کو کہا جاتا ہے نا کیپنگ یور کول. اگر ہم نے اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ اپنے اندر یہ ایک
وہ نہ رکھا، ایک طریقہ کار نہ رکھا، تو ہم نہیں کوئی بھی کام کر سکتے. ہماری فنکشنالٹی جو ہے نا وہ بہت جلدی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ڈس ریگولیٹڈ ہیں تو آپ کی عقل بھی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ کی جو سوشل بیٹری ہوتی ہے وہ بھی لیک کرتی رہتی ہے، آپ وہاں پہ بھی غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا فائٹ اینڈ فلائٹ بھی آپ کو اسٹریس دیتا رہتا ہے کنٹینیوس، آپ پریشان ہی رہتے ہیں. جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا، پریشانی میں فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ٹھہراؤ لائیں اپنی شخصیت میں، اور ٹھہراؤ کے ساتھ تمام فیصلے کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایموشنلی آپ ڈس ریگولیٹڈ ہوں گے نا، تو جو بھی آپ کو بتا رہا ہے نا کوئی قرآن میں سے اللہ رسول کی اطاعت کے بارے میں، وہ ایک شور بن کے رہ جائے گا، وہ اندر نہیں جائے گا آپ کے، اور آپ ریئیکشنز پہ ریئیکشن دیتے جائیں گے. آپ نہ کنیکٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نہ ہی آپ کے اندر کوئی ایک خیر خواہی اور ایک ریلیشن شپ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ ہونا چاہیے وہ آئے گا. اسی لیے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی. جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں ان کو ماننا چاہیے، اللہ رسول کی. تو بار بار اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، تم نہیں بات کرتے، تم وہ کام نہیں کرتے جو تمہیں کہا جا رہا ہے، تو رسول پہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا بوجھ ہے؟ یہاں جو بات کی گئی حمل، کون سا بوجھ ہے؟ بوجھ ہے کہ انہوں نے اس بات کو بتانا ہے، تبلیغ اور دعوت کا بوجھ ہے. اور ہمارے اوپر کیا بوجھ ہے؟ عمل کا، کہ ہم ایمان اور اطاعت کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اسی چیز کو آپ نے اب اپنے لیے بھی اپلائی کرنا ہے. جیسے اب کوئی پروفٹ تو نہیں آئے گا نا، اب تو ہم نے اپنے بچوں کو اور آگے آنے والی نسلوں کو جو بھی ہے سکھانا ہے. تو ہم پہ کیا بوجھ ہے؟ تبلیغ اور دعوت کا، صحیح طریقے سے بات کو پہنچانا ہے. اور ان کے اوپر کیا بوجھ ہے؟ وہ اطاعت کریں ایمان کے ساتھ، اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹڈ رکھتے ہوئے. تو رسول کی پوچھ کیا ہے کہ انہوں نے پہنچایا کہ نہیں، اور ہماری پوچھ کیا ہوگی کہ ہم نے عمل کیا کہ نہیں کیا. یہ والی بات ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے. اور اگر تم اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ راستہ پانے کے بعد چل کر منزل تک پہنچنا. آپ کو پن لوکیشن نظر آ گئی ہے لیکن آپ چل ہی نہیں رہے، جا ہی نہیں رہے. تو راستہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ راستہ ہے، اب آپ نے خود چلنا ہے، خود چل کے وہاں پہنچنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو بات آگے آ رہی ہے نا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو نہیں ہے رسول پر مگر یہ کہ پہنچا دینا. تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک ہے ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہم اس پہ عمل کریں. رسول کی ذمہ داری کہ وہ انہوں نے صحیح طرح ہم پہ پہنچا دیا. اور پھر اللہ کی ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، یہ نہ ہم بھولیں. تو ہم اپنی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. تو جو کچھ بھی اس صورت میں آیا ہے، کیونکہ دیکھیں شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا نا، یہ آیات فرض کی گئیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور یہ بڑی واضح آیات ہیں، اور ان کو پڑھو اور ان پہ عمل کرو. نہیں کرو گے تو پھر تمہاری زندگی میں مشکلات رہیں گی. الا البلاغ المبین، آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. کیا وعدہ کیا؟ اب ذرا سن لیں، یہ خوشخبری آ رہی ہے. وعدہ کیا اللہ نے لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک. البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں، جیسا کہ اس نے جانشین بنایا تھا انہیں جو اس سے پہلے تھے. اور البتہ وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا، وہ جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے. اور البتہ ضرور بدل کر دے گا انہیں بعد ان کے خوف کے امن. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ عبادت کریں گے میری، نہ وہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی. فمن کفر، جو کوئی کفر کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس گارنٹی کے ساتھ، وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے یہ، اللہ وعدہ کر رہا ہے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. عمل صالح کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو خالص نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے. عمل صالح یہ نہیں جو میرا دل بڑا صاف ہے، جو مجھے لگتا ہے میں ٹھیک کر رہی ہوں وہ سب کچھ ہے، نہیں.
اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جانشین بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور جانشین بنائے گا. لام بھی ہے اور شد بھی ہے، اس میں تاکیدی طریقے سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو بنایا تھا؟ زمین میں بنی اسرائیل کو بنایا تھا اور ان کو فرعون سے نجات دی تھی. وہ حالانکہ زمین میں بہت کمزور تھے. اور عام طور پہ ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم بہت سارے فائدے ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں نا، دوستیاں چھوٹتی ہیں، نوکریاں چھوٹتی ہیں، فائدے چھوٹتے ہیں. اور یہی خوف ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں، ہم بچتے ہیں دین سے، لیکن ہم اپنے مسائل اور کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جانشین بنائے گا. ہاں ٹیسٹ ضرور ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ نہیں، اس پوسٹ کے لیے، اس پوزیشن کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ کچا پکا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کوئی ایسی بات نہیں رکھتا. اور اس لیے آپ دیکھیں بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور خلیفہ بنائے گا، جانشین بنائے گا، جیسا لوگوں کو پہلے بنایا ان کو جما دے گا دین میں. ایک دفعہ آپ سٹیپ لینا شروع کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، اچھا یہ میں کام کر رہی ہوں، مجھے جو اس سے بھی ڈر لگتا تھا، میں یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں یہاں پہ یہ بھی نہیں کام کر سکتی تھی، میں نے کر لیا. کیسے کر لیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. کچھ سال پہلے میں بہت عرصے بعد میں نے ٹریول کیا، میں یو ایس گئی، سمجھے 25 سال بعد گئی. تو 25 سال بعد گئی نا، تو اس سے پہلے جب گئی تھی تو تب تو حجاب تھا ہی نہیں. اس دفعہ گئی تو تھوڑی سی انزائٹی تھی کہ اچھا میں حجاب نقاب میں جا رہی ہوں، کیسے وہاں پہ رہوں گی، نمازیں کہاں پڑھوں گی، کیسے پڑھوں گی، کیا کروں گی. اچھا پھر عادت ہے اتنی، جو کوئی پوچھتا ہاؤ آر یو، الحمدللہ، تو پھر یہ بھی نہیں بولنا، یہ بھی نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے سیکھنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ اینڈ میں جا کر میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر. اگر کوئی پوچھ بھی لیتا تھا کہ ہاؤ از یور ڈے، میں کہتی تھی الحمدللہ ویری گڈ. میں کہتی تجھے سمجھ نہیں بھی آتی تو میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ آتی ہے. وہ خود بخود اللہ ڈر نکال دیتا ہے. وہی بات ہے جو پہلے کہہ رہے تھے نا کہ اگر کچھ ہوا تو یہ کیا کریں گے، تو وہ وقت جب آیا تو وہ خود ہی نکل گیا. وہ خود ہی ہوتا ہے، وہ خود، کیونکہ وہ ہمارے لیے تو وہ سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے کہ رہا ہی نہیں جاتا یہ باتیں کہے بغیر. تو یہاں پہ اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یعنی میسج ہے جو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں جما دے گا، اور جو اس نے پسند کیا تمہارے لیے، اور ضرور بدل کے دے گا انہیں. وہ جو خوف ہیں وہ سب امن میں بدل جائیں گے، اسٹیبلٹی خود بخود آ جائے گی، بہت سے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے کسی ایونٹ پہ بلایا اور مجھے لگا کہ وہاں پہ شاید کچھ بدعات ہوں، اور وہ بڑا کوئی ہائی پروفائل ایونٹ تھا. میں بڑی پریشان، میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ مجھے ایز اے اسپیکر بلایا جا رہا ہے اور میں ذرا پریشان ہوں کہ مجھے وہاں بلا کے اگر کوئی ایسا کام کہہ دیں گے تو میں کیسے کروں گی، میں کیا کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے کوشش کرو آرگنائزرز کو بتا دو، لیکن جاؤ ضرور، لوگوں کو اچھی بات، خیر کی بات سننے کا موقع ملے گا. تو میں نے کہا لیکن پھر میں کروں گی کیا؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. کیا کریں گی؟ جب وہ کوئی غلط کام کریں گے تو آپ بیٹھے رہنا چپ کر کے، کیا ہوگا، میکسیمم اگلی دفعہ بلائیں گے نہیں. میں نے کہا ہاں واقعی. لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ اس میں سے وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا، اور وہاں پہ ان ایونٹس پہ وہ بار بار بلاتے رہے. تو اس کے بعد سے میں نے اپنے پاس یہ بات پکڑ لی کہ کیا ہوگا، اگلی دفعہ کوئی بلائے گا نہیں، لیکن اللہ کے لیے تو ہم سچے ہو جائیں، اور اللہ خود بخود ہمارے قدم جما دیتا ہے ایسی بات سے. تو وہ عبادت کریں گے میری اور نہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی. ایک روایت آتی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی آئے. ایک تنگی معاش کی شکایت کر رہا تھا، اور دوسرا راہ زنی کی، بہت کہ بھئی ہمارے راستے میں بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بہت بد امنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا. اے عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے، یعنی ایک علاقے کا نام. میں نے کہا نہیں. انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ البتہ اس کی خبر مجھے ملی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی، وہ زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ جن لٹیروں نے تباہی مچا رکھی ہے وہ کہاں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے گا کہ کوئی لینے والا ملے مگر اسے نہیں ملے گا، اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے
اور اے عدی اگر تمہاری عمر لمبی ہو تو ضرور تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا چاندی لے کر آئے، ایسے شخص کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کرے، لیکن اس کو ایسا کوئی نہ ملے گا۔ عدی کہتے ہیں میں نے ہیرا سے کعبہ چل کر طواف کرنے والی عورت کو خود دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ پوری ہوئیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ دین کو ہم نے رائج کرنا ہے بغیر کسی خطرے کے، خوف کے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ ایک معاملہ کر لیں تو پھر کیا ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اس سے نا آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور آپ کو اس کے اچھے رزلٹ نظر آئے کہ آئی ڈیڈ اٹ، تو آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں۔ جب ہم ڈرتے رہتے ہیں ہم پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیتے۔ ہمیں ارد گرد دیکھنا چاہیے بہت سے لوگوں نے کیسے اسٹیپ لے لیا اور کیا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا ہم جن باتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب آئے 360 بت تھے وہاں پہ، اور ان سب بتوں کو توڑ دیا اور دین جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ضرور بینیفٹ دوں گا، اس کا تمہیں وہ بینیفٹ اپنی زندگی میں ملے گا۔ اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 56 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر دوبارہ ری انفورسر آ رہا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آئے نماز، فرض بھی نوافل بھی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے حقوق، زکوٰۃ، اصل زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، اور ویسے بھی لوگوں کے حقوق دینا۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ ہمیں رحم چاہیے اللہ کا تو ہم ان کاموں کو بڑھانا شروع کر دیں۔ اور ورس نمبر 57 میں آ رہا ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز نہ سمجھیں آپ ان کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کو نیچے نہیں دکھا سکتے، لیکن اگر وہ انکار کریں گے تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں بہت تاکید دی گئی ہے، تاکید سے بتایا گیا۔ ہمیں یہاں نہیں کہا گیا کہ چاہے آئی ڈو انڈرسٹینڈ تمہاری زندگی میں بڑی مشکلات ہوں گی اور تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق تم کیسے کام کرو، کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی۔ اصل ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق کھڑے ہوں گے تو رزلٹس اچھے آئیں گے، نہیں کریں گے تو پھر ہماری مشکلات ویسی کی ویسی رہیں گی۔ میم مجھے ایک بات بہت تنگ کرتی ہے کہ میں نے بہت دفعہ آپ سے بھی پوچھا ہے اور باقی اسکالرس وغیرہ سے بھی سنتی رہتی ہوں، ہر وقت سنتی رہتی ہوں، مجھے خود بھی پتہ ہے کہ ہمیں جیسا آپ بھی کہتی ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو جلدی نہیں ملتی ہیں، آپ کو دیر سے ملتی ہیں۔ مجھے یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں میری ایک ہیبٹ ہے کہ مجھے لوگوں کا جو رویہ ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے ہرٹ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جتنا پازیٹیو رکھتی ہوں، میں بہت چیزیں سنتی رہتی ہوں اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے، اور اپنے بچوں سے ریلیٹڈ بھی، بچوں کے لیے بھی میں بہت چیزیں سنتی رہتی ہوں نا، لیکن مجھ سے پتہ نہیں کیوں ود ان اے سیکنڈ اگر کسی نے کچھ ایسا ایکسپریشن دے دیا ہے یا کسی نے کوئی بات کر دی ہے، وہ بس میرے دماغ سے نہیں نکلتی ہے۔ حالانکہ میں اپنے آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ نہیں بھول جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کو پازیٹیو وے سے بھی سوچتی ہوں۔ مجھے یہ سوال ہے کہ ہم اور میں اپنے آپ کو یہ بھی کہتی ہوں کہ بلیم بھی کرتی ہوں کہ شاید یہ آزمائش ہے، اللہ میرے ٹیسٹ لیتا رہتا ہے کہ تم کیسے پورا اترتی ہو۔ تو مجھے پتہ ہے اللہ بھی آزماتا ہے ہر انسان کو، ہر طریقے سے آزماتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کیسے کانسٹنٹ رکھا جائے، اللہ کے ساتھ اپنا مطلب کس طرح سے بانڈ رکھا جائے کہ آپ ان چیزوں کو بالکل بھی اپنے اوپر حاوی نہ آنے دیں۔ آئی نو کنٹینیوس اسٹرگل آپ کو ایسا بنا دیتی ہے، لیکن میں بہت عرصے سے یہ کام کر رہی ہوں، یہ پریکٹس کر رہی ہوں، ایکسرسائزز کر رہی ہوں، لیکن یہ نہیں جاتی میرے اندر سے۔ مجھے اپنے اندر بہت صبر چاہیے، وہ نہیں آتا میرے میں۔ میں ریجڈ ہو جاتی ہوں بہت زیادہ، میں وہ نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ
मैं अल्लाह ताला से बहुत गुफ्तगू करती हूँ, बहुत बातें करती हूँ कि मतलब मैं किसी इंसान से नहीं अब इतनी करती, मैं अल्लाह से करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह के टेस्ट है मैम। मैं अल्लाह क्या करूँ? देखिए बात ये होती है कि जब हम लोगों में उलझे रहते हैं ना तो फिर ये चीज़ हमें बॉदर करती है। आप नोटिस करें कि कभी कभी कोई चीज़ें आपको जब आप फारिग होती हैं ना वही बातें आपकी नर्व्स पे सवार हो जाती हैं, और किसी दिन आप जब बहुत मसरूफ़ हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी और काम हो इम्पॉर्टेंट, तो फिर आप उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि जब हम सिर्फ उसी लेवल पे रह के ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें हमें परेशान करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब हम किसी हायर पर्पज़ के लिए अपनी ज़िंदगी को कोई टारगेट कर लेते हैं तो वो चीज़ें इतनी परेशान नहीं करती। जैसे अब मैंने डेली निकलना होता है घर से, काम पे भी जाना है, क्लासेस भी लेनी है, या इवन घर बैठ के भी जब पढ़ रही हूँ तो मुझे अपनी तैयारी बहुत सारी क्लासेस की करनी है। तो फिर उससे क्या हो जाता है कि मुझे ना वो जो छोटी छोटी चीज़ें, अब सफाई वाली सफाई कर रही है ना, अगर मुझे बॉदर भी करे ना तो मैं उसको ओवरलुक करती हूँ। मैं कहती हूँ जो मैं 20 मिनट लगाऊंगी ना उससे इस पे बात करने में और उलझने में, इससे बेहतर है कि मैं ना अपने ऊपर फोकस कर लूँ और फिर कभी हल्का सा उसको कह दूँगी, या अगर उसने ये थोड़ी सी चीज़ छोड़ भी दी फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हम ना उसको एक और नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप के लिए ना कोई एक बड़ा पर्पज़ ढूंढें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। वो जो बड़ा पर्पज़ होगा ना, काम तो आप यही सारे कर रहे होते हैं डेली के, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका फोकस दुरुस्त हो जाता है। आप बस वो काम करते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं उनमें आप उतना इन्वेस्ट करते हैं जितना, जिससे फिर आपके अंदर ये खराबियां ना आए, आप अपने आप को उससे बचा सकें। आई होप आपको इससे कुछ समझ आई होगी। और मैम कभी कभी ये भी होता है कि आप कंटिन्यूस उन्हीं चीज़ों को सुन रहे होते हैं ना, उसी एक मसले को, उसी पे लेक्चर सुन रहे हैं, उसी पे वो, तो वो आप पे वैसे ही हावी हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लगातार उन चीज़ों पे जब होते हैं तो वो चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं करनी होती। और दूसरा ये नहीं है कि आप बिल्कुल किसी बात को डिस्कार्ड कर दें, कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं, उनको आप रिजॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं और उनको फिर आप रिजॉल्व करते हैं। मैं वो क्लाउड्स वाला जब अभी सुन रही थी ना, जब अभी तो मुझे लग रहा था कि क्लाउड्स भी जो अल्लाह ताला ने वैसे तो वो जो लेवल पे कहा है वो तो कहा है, हमारे लिए भी है कि हम पहले निचले लेवल पे होते हैं, फिर हम ऊपर आते हैं, फिर हमारा पर्पस अच्छा होता है और फिर हम फ़ायदामंद होके लोगों के लिए बारिश की तरह आते हैं। बिल्कुल, वाई नॉट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हज़रत बिलाल से जब ये काफिर बहुत ज्यादतियाँ करते थे तो मुझे कहने लगे कि हमारा अल्लाह ताला तुम्हें इतनी तकलीफ से क्यों नहीं बचाता, इतने जुल्म हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जब मिट्टी का एक बर्तन लेते हो तो उसको भी कितना बचा के करके लेते हो कि वो साबित है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर मुझे आजमाइश में डालता है कि मैं कितना साबित कदम रहूँ। तो ये आजमाइशें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठोक पे जाके तो अल्लाह ताला ने हमें देखना है और हमें उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।